اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوستو، ملک کے حالات بہت بری نہج پہ جا رہے ہیں اس وقت۔ جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے یا ان کو کچھ عرصہ پہلے یاد ہے کہ کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوگا کہ ایسے حالات پیدا ہونے کے بعد ملک میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی، اس سے پہلے عرب سپرنگ کا آغاز ہو چکا تھا کہ وہاں پر بادشاہوں کو چلتا کیا جا رہا تھا۔ تو اس وقت بشار الاسد جو ہیں شام کے صدر، ان کے خلاف ریلیاں نکلنی شروع ہوئی۔ تو جب ان کے خلاف ریلیاں نکلنی شروع ہوئی نا، تو وہاں پر تھوڑی گرما گرمی ہو گئی، وہ کیونکہ فوج کے بھی سربراہ تھے، انہوں نے آپریشن لانچ کر دیا۔ ادھر سے آپریشن لانچ کیا، لوگوں کو گرفتار کیا جاتا رہا، زد و کوب بھی کیا جاتا رہا۔ دوسری طرف فوج کے حق میں ریلیاں نکلنی شروع ہو گئی۔ تب تک میں سمجھ رہا تھا کہ بس ٹھیک ہے، اسی طرح رہے گا، لیکن حالات نے کروٹ لی اور خانہ جنگی ایسی شروع ہوئی کہ 15 سے 17 سال گزر گئے، شام میں آرام نہیں آیا۔ اب جا کے ایران اور سعودیہ کی صلح کے بعد کچھ سکون ہوا ہے شام میں۔ تو اسی طرح یہاں پر ہو رہا ہے کہ پہلے تو فوج کے خلاف نعرے بازی کروائی گئی، فوج کو گالیاں نکلوائی گئیں۔ جب فوج کی طرف سے ریٹیلیٹ کیا گیا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، سزائیں دینے جانے لگے، عدالتوں میں لے جانے لگے ہیں اب، تو فوج کے حق میں ریلیاں نکلنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو مجھے تھوڑا ڈر لگنے لگ گیا ہے، اور ڈر جائز بھی ہے میرا۔ ہر وہ بندہ جو صاحب عقل ہے اور تھوڑی بہت عقل رکھتا ہے اور ملک کی فکر رکھتا ہے نا، اس کو ڈر لگتا ہے۔ جس طرح حالات پیدا ہوتے نہیں، حالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ کچھ طاقتیں تو ہوتی ہیں نا اس بات کے پیچھے کہ کیا کرنا ہے۔ تو جو چیزیں ہم 2-4 سال پہلے سن رہے تھے کہ یہ فلاں ملک کے وزیر خارجہ نے یہ کہہ دیا کہ ملک کو افراتفری کا شکار رکھنا ہے، اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا کہ ان کو اسٹیبلش نہیں ہونے دینا، ان کو کھڑا اپنے پاؤں پہ نہیں ہونے دیتا۔ انہوں نے تو خاص طور پر 2 ملکوں کے نام لیے تھے، ایک پاکستان اور ایک ایران۔ تو ایران میں شاید ان کی چل نہیں رہی، پاکستان میں ان کی چل رہی ہے بھائی، اور بڑے زور سے چل رہی ہے۔ جو ٹی وی پر بیٹھتے ہیں لوگ وہ تو بات نہیں کرتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ان کی مکمل چل رہی ہے، اور اس طرح چل رہی ہے کہ گویا وہ بالکل تیار ہیں۔ اب مجھے ڈر ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ 3 سے 6 ماہ لگیں گے شاید کہ اس ملک میں خانہ جنگی کا آغاز ہو جائے گا۔ ہم اپنوں کو کاٹیں گے شاید۔ یہ اس طرح کے حالات پہ ہمیں لے جا کے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ جو وردی والوں کے سپورٹر ہوں گے، آرمی کے سپورٹر ہوں گے، ان کو مارا جائے گا کہ یہ آرمی کے پٹھو ہیں، اور شاید آرمی کو بھی مارا جائے گا۔ اس سے پہلے حالات بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ میں کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ ایک پنجاب بچا تھا، اور پنجاب میں بھی میں ایک چھوٹی سی شاپ کرتا ہوں، اور شاپ بھی میری بس سٹاپ پہ ہے۔ بس سٹاپ پہ ہر طرح کے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ تو جس طرح کی گندی اور ننگی گالیاں اس وقت دی جا رہی ہیں آرمی کو، تو عام آدمی دے رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں بڑے سلیقے سے، بڑے طریقے سے فوج کے خلاف کیا گیا اس قوم کو، اور اس قوم کو سمجھ نہیں لگی۔ آپ یقین کریں کہ میں نے ریٹائرڈ فوجی جو ہیں نا آرمی کے لوگ، ان کو بھی آرمی کو گالیاں دیتے دیکھا ہے۔ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں فوج کے لیے کہ بندے کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ فوج کا حصہ رہے ہیں، تو ان کو لوگ جو ہیں وہ اس طرح نظر انداز بھی نہیں کرتے، ان کی کان لگا کے سنتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ تو گزارش ہی کر سکتے ہیں صاحب اقتداران سے، یا ہمارے ملک کی بیوروکریسی سے یا اسٹیبلشمنٹ سے، کہ خدا را کوئی نظر کریں اس ملک کی طرف
اور اگر آپ سب یہ باتیں جانتے ہیں تو جان بوجھ کر اس ملک کو اس آگ میں مت دھکیلیں۔ میرے جیسے بندے کو عمران خان یا نواز شریف کے جانے سے کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ زرداری کے جانے سے کوئی تکلیف ہے۔ ہماری طرف سے سب باڑ میں جائیں، ہمارے لیے سب ایک جیسے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کا مستقبل جڑا ہے اس ملک کے ساتھ، وہ ہمیں تکلیف دیتا ہے۔ اگر یہ ملک خوشحال ہوگا تو ہم لوگ خوشحال ہوں گے، اگر یہ ملک بدحال ہوگا تو ہم بدحال ہوں گے۔ شروع میں کہا کرتا تھا کہ کوئی حکومت آئے کوئی جائے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ایک کاروباری آدمی ہوں، نہ میں نے تنخواہ لینی ہے، نہ میں نے ان کے پاس جانا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اب سمجھ لگنے لگی ہے کہ حکومتوں کے آنے جانے سے فرق پڑتا ہے، کہ جیسے حالات ہمارے 2008 سے پہلے تھے ویسے 2013 تک نہیں رہے تھے، اور جیسے حالات 2013 تک تھے ویسے 2018 تک نہیں رہے تھے، اور 2018 کے بعد جیسے حالات ہو گئے ہیں اب ویسے پہلے میں کہتا ہوں سبھی اچھے گزرے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بدتر ہوگا، تو وہ بھی سمجھ لگ رہی ہے۔ میں تو شکر گزار ہوں اپنے ان سیاستدانوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کہ یہ ہمیں حدیثوں کا مطلب بھی سمجھا رہے ہیں ایسے آہستہ آہستہ، کہ آپ نے حدیث کو کیسے سمجھنا ہے، کہ جیسے حالات ہمارے پہلے تھے ویسے اب نہیں رہے۔ ہمیں لوگوں کے رحم و کرم پر مت چھوڑیں، کچھ خیال کریں ہمارے لیے، ہم عام پبلک ہیں، ہم تو گزارش کر سکتے ہیں۔ اس ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ ووٹ کاسٹنگ دیکھ لیں کتنی ہوتی ہے، باقی سب وہ لوگ ہیں جو اس سسٹم کو ہی نہیں مانتے، وہ ووٹ ہی نہیں ڈالتے، وہ کہتے ہیں جائیں باڑ میں، ہمیں نہیں ووٹ ڈالنا۔ تو ہم بھی ان میں سے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہماری طرف سے جو مرضی کرو، تم سیاستدان کھاتے ہو مزے لیتے ہو تو بھگتو، لیکن ہمیں تو کچھ نہ کہا جائے نا، ہمیں کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ خانہ جنگی میں کسی نیوٹرل کا بچہ بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتا۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ میں نیوٹرل ہوں نا، میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، میں کسی کا حامی نہیں ہوں، لیکن اگر خانہ جنگی ہوتی ہے تو بھائی میں بھی محفوظ نہیں رہوں گا، میرے بچے محفوظ نہیں رہیں گے، میرے رشتہ دار عزیز و اقارب کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، میرا کاروبار محفوظ نہیں رہے گا، میں بالکل ڈیمیج ہو جاؤں گا۔ اگر مجھے فرق پڑتا ہے تو ہر آدمی کو پڑے گا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا سانو کی، وہ بھائی سانو کی دا پتہ لگے گا جب کام چھڑے گا۔ تو جیسے ہی کام چھڑ جائے گا نا، کام ڈال دیا جائے گا، تو پھر اس کے بعد واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ بڑے کھلاڑی جب میدان میں اتر جاتے ہیں نا تو اس کے بعد معاملات خرابی کی طرف ہی جاتے ہیں۔ تو ہم میدان میں کھلاڑی تو تقریباً اتر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کھیل پوری طرح شروع نہیں ہوا۔ تو میں تو صرف گزارش کروں گا جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا جو بیوروکریسی ہے جن کے ہاتھ میں سارا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سیاستدان تو بیچارے آتے جاتے رہتے ہیں، یہ تو 4 سال 5 سال آئے، 2 2.5 سال آئے چلے گئے۔ اصل کام ہوتا ہے بیوروکریسی کا، اس کو سب پتہ ہوتا ہے، انٹیلیجنس بھی انہی اداروں کے پاس ہوتی ہے، بیوروکریسی کے پاس ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتی ہے، ان کو سارے حالات کا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن جو باتیں غیر ملکی سربراہان کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں سوشل میڈیا کی برکت سے، وہ ساری اب عوام سنتی ہیں۔ پاکستان کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، پاکستان کو کیسے چلایا جاتا ہے، یہ ساری باتیں اب عام آدمی سنتا ہے۔ تو جو لوگ سنتے ہیں وہ آپ کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو برائے مہربانی رحم کریں اس ملک پر، برائے مہربانی رحم کریں۔ عام آدمی پہلے ہی بہت تنگ ہے، ایسے حالات کھڑے کر کے پھر سوائے جو مجبور ہوں گے نا، کچھ خانہ جنگی ہوگی، کچھ بلکہ حالات اس طرح کے کہ میں نے آج ہی 2 ویڈیوز دیکھی ہیں کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، مخالفین اٹھاتے ہیں، اپنے ڈیروں پہ لے جاتے ہیں، ان پہ ظلم و تشدد کرتے ہیں۔ تو خانہ جنگی کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، لیکن بڑھ جاتا ہے۔ تو کوئی دوسرے کے خلاف بات کرے، کوئی بات کرے تو بس اٹھا لو اس کو اور دھو ڈالو، کیونکہ ادارے تو مصروف ہوتے ہیں خانہ جنگی میں، ان کو تو ادھر سے مصروف نہیں ہوتا نا، ٹائم نہیں ہوتا پبلک کی طرف دیکھنے کا۔ تو وہی کچھ یہاں پر ہو رہا ہے۔ تو یہ واقعات بھی روز بروز بڑھیں گے میرے خیال سے، اگر ان کو کنٹرول نہ کیا گیا، اگر عدالتیں آزاد نہ ہوئیں، عدالتوں نے فیصلے ٹھیک نہ کیے، جو ہمارے
ریاستی ادارے ہیں وہ اسی طرح پبلک میں ہی الجھے رہے تو اس طرح کے واقعات عام ہو جائیں گے. اور خانہ جنگی اسی بات کو کہتے ہیں کہ جب ملک میں کسی قسم کا کوئی لا اسٹیبلش نہ ہو. اگر لا اسٹیبلش ہو تو پھر وہ بندہ گرفتار تو ہوتا ہے نا، لیکن اگر اس کی کوئی خبر ہی نہ آ رہی ہو، روز کام ہو رہے ہوں ایسے غیر قانونی، ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، تو روز بروز یہ کام بڑھیں گے. اس لیے ان کاموں کے بڑھنے سے پہلے مہربانی فرما کر عام پبلک کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے مہربانی کر کے کچھ سوچیں. صرف انا پرستی سے کچھ نہیں بنے گا. پہلے بھی لوگ انا پرستی کا شکار ہوئے ہیں. اس دنیا میں کسی نے باقی نہیں رہنا، سب نے چلے جانا ہے، تو انا کس بات کی ہے؟ نہ تو ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے. موت کے بعد بھی جواب دینا ہوتا ہے. تو سمجھ لے تو اس کے لیے بہتر ہے. ہم تو گزارش کر سکتے ہیں، کوئی دھونس نہیں ہے بھائی. آج کل تو ڈر ہی لگتا ہے بات کرتے ہوئے بھی. چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن دبا دیجئے گا، اور ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. السلام علیکم.